अधिकता मुझे कौन रोकता है। चले चंदा। चंदा रुको बेटा। क्या रुको? वो इस तरह कैसे जा सकते? आज तो शादी है उनकी। सॉरी सर, इससे ज़्यादा डिटेल मेरे पास नहीं है। बदल गया ये बात इस घर की चार दीवारी से। मुझे उससे बात तो करने दो। सिहान, सिहान देखो एलिफ आई है बाहर। सिहान, मुझे पेशेंट को देखने दीजिए। सिहान, एलिफ और औरंगजेब एक साथ बैठे होते हैं एक होटल में। होटल में एक खुशगवार माहौल होता है। सिहान, एलिफ और औरंगजेब आपस में बातें करते रहते हैं। सिहान औरंगजेब से कहते हैं कि आपने मुझे बुलाया, आपने मेरे साथ बात करनी थी, तो बताए आपने क्या बात करनी है मेरे साथ। औरंगजेब सिहान से कहता है कि एलिफ कहती है कि मैं सिहान के साथ शादी करने के लिए तैयार हो, तो आप बताएं आप एलिफ के साथ शादी करने के लिए तैयार हो। तो सिहान कहते हैं कि मैं एलिफ के साथ शादी करने के लिए तैयार हो, लेकिन सिहान के चेहरे पर गम साफ नज़र आ रहे होते हैं। सिहान कहते हैं कि मुझे एक प्रॉब्लम है, तो एलिफ फौरन कहती है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। सिहान कहते हैं कि मेरे बाद मेरे रिश्ते में जो मैं शादी करना चाहता हूँ एलिफ से, इसमें नाराज़ है। तो एलिफ फौरन खफा हो जाती है और उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाती है और वो खड़ी हो जाती है। लेकिन सिहान उसे कहती है कि आप बैठे, हम तसल्ली से बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बाप नाराज़ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी नाराज़ हूँ। मैं ही शादी करूँगा और ज़रूर करूँगा आपके साथ। तो एलिफ खुश हो जाती है, वो दोबारा बेटी हो जाती है। फिर औरंगज़ेब उसे कहती है कि मैं लंदन जा रहा हूँ, तो मैं फ्राइडे या सैटरडे के दिन में लंदन जा रहा हूँ, तो अगर जितनी जल्दी हो जाए तो ये शादी अगर जल्दी हो जाए तो मैं भी इसमें शरीक हो जाऊँ। तो सिहान कहते हैं कि जी, मैं ये शादी ज़रूर जल्दी करूँगा और आप भी इसमें शामिल होंगे। तो यहाँ पर इन दोनों की बातें होते रहते हैं। एलिफ भी खुश हो जाती है और वो हंसती हुई सिहान से बातें करते होते हैं। यहाँ पर फिर सिहान कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ घर में अपने बाप से बातें करूँगा शादी के बारे में, और एलिफ भी यहाँ से जा रही होती है। औरंगज़ेब और वो दोनों खड़े होते हैं, वो खुश होते हैं, वो शादी के बारे में बातें करते रहते हैं। तो सिहान यहाँ से फिर चले जाते हैं। सुबह का वक्त होता है। सिहान और चंदा आपस में बातें करते होते हैं। सिहान एक शादी की सूट में नज़र आ रहे होते हैं, उसके चेहरे पर खुशी नज़र आ रही होती है। चंदा उसे कहते कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो शादी की सूट में। वो दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। सिहान उसे कहते कि आज मेरी शादी है, अब मैं अपने बाप से मिलूँगा, उसे कहूँगा कि आज मेरी शादी है, तो आप मेरे साथ ज़रूर जाएंगे। उसे वो कहती है चंदा कि मैं आपके साथ ज़रूर हो जाऊँगा आपकी शादी में। वो दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। फिर वो दोनों कहते हैं कि हम जाएंगे सिहान के बाप के पास, और उसे कहते हैं कि आप भी हमारे साथ जाए, क्योंकि सिहान के बाप को पता नहीं होता कि इसकी शादी है। तो फिर सिहान बाहर आ जाता है अपने बाप के पास और अपने बाप को कहता है कि बाबा, आज मेरी शादी है एलिफ के साथ, जिसकी माँ मरियम फौत हो गई थी। उसकी माँ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो मैं उसकी बेटी से शादी करूँगा। आज मेरी शादी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ इस खुशी में शरीक हो जाओ। लेकिन उसके बाप कहते हैं कि नहीं, आपकी शादी एलिफ से नहीं होगी, जो मैं चाहता हूँ आप वो करें, क्योंकि आज के वक्त में मोहब्बत अहम नहीं होती,
पैसा अहम होता है, ताकत अहम होता है, मोहब्बत अहम नहीं होती। क्योंकि उसका बाप अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़हीन और मजबूत समझते होते हैं। एलिफ भी उसके इंतज़ार में रहती है कि सिहान आ जाएगा और मेरे साथ निकाह करेगा। यहाँ पर सिहान अपने बास के साथ बातें कर रहे होते हैं। एलिफ की फ्रेंड भी एलिफ के पास होते हैं, क्योंकि वो भी एलिफ के पास आते हैं कि एलिफ की आज शादी है, तो वो भी एलिफ के पास आती है और एलिफ को कहती है कि आपकी शादी किसके किसके साथ है। एलिफ भी उसको फख्र से कहती है कि मेरी शादी सिहान के साथ है। सब लोग यहाँ पर आए होते हैं, एलिफ के साथ खुशी में शामिल होते हैं और उसको तसल्ली देते हैं। लेकिन एलिफ को यहाँ पर अपनी माँ की याद आती है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराते हुए यहाँ पर बैठी होती है और कहती है कि मेरी शादी सिहान के साथ है। और बहुत खुश नज़र आ रही होती है, क्योंकि उसको सिहान बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़करिया जो कि सिहान के नौकर है, सिहान के बाप, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा बातें शेयर कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ज़करिया आप मुझे बताएं कि सिहान किस लड़की के साथ शादी कर रही है। तो वो फ़ौरन कहते हैं कि बाबा, सिहान उस लड़की के साथ शादी कर रही है जिसकी माँ की होटल थी, और हम जिसका जो होटल हम उसको पर हम कब्ज़ा करना चाहते थे, उस होटल की जिस होटल की मालिक थी मरियम, उसकी बेटी है। तो वो कहती है कि ये नहीं होगा, क्योंकि वो हम उस होटल पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और सिहान उसके साथ शादी करने चाहती है। यहाँ पर अचानक सिहान आता है। सिहान अपने बाप से कहता है कि बाबा, आज हमारा शादी है, तो आप हमारे शादी में शरीक हो जाओ। तो वो कहता है कि मैं इस शादी में शरीक नहीं होऊंगा, क्योंकि आप जिस लड़की के साथ शादी कर रहे हो वो हमारे लेवल की नहीं है, तो इसलिए आप अपना फैसला वापस लें। लेकिन सिहान अपने ज़िद और अना में कहते हैं कि नहीं, मैंने फैसला किया है, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि चंदा को भी पता है कि मैं उस लड़की के साथ सबसे पहले से मैं उसके साथ मोहब्बत में करता हूँ। मैं अब उसको नहीं छोड़ने वाला। तो आप भी ऐसा करो कि हमारे बात मानो और हमारे साथ चले जाओ। मैं अगर शादी करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस लड़की के साथ, एलिफ के साथ करूँगा। वो मुझे पहले से बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसका बाप गुरूर और अपने अना में कहते हैं कि आपकी शादी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगी। अब मैं देखना चाहता हूँ कि एक बाप का हुक्म चलता है या एक बेटे का ज़िद चलता है। वो दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। सिहान कहते हैं कि मैं शादी करूँगा उस लड़की के साथ, और वो कहती है कि आपकी शादी नहीं होगी। वो दोनों ज़िद में आ गए होते हैं। सिहान के बाप कहते हैं ज़करिया से कि आप जाए और घर का सारा दरवाज़े बंद कर दे। मैं देखना चाहता हूँ कि सिहान घर से कैसे बाहर जाता है और उस लड़की के साथ शादी करेंगे। लेकिन सिहान कहते हैं ज़करिया से कि मैं देखना चाहता हूँ कि कोई इस घर में कैसे मेरा रास्ता रुके और गेट को बंद कर दे। मैं जाऊँगा चंदा के साथ और एलिफ को इस घर के लिए लेकर आऊँगा। मेरी शादी होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ उस लड़की के साथ होगी, और मैं ये देखना चाहूँगा कि अगर कोई है इस घर में तो मेरा रास्ता रुके। चंदा उसको समझाते हैं कि बेटा, ऐसा कुछ मत करो, क्योंकि
وہ تمہارا باپ ہے، اس کے بعد مانو ایسا کچھ نہ کرو۔ لیکن ذہان کے دل پر اچانک کچھ ہوتا ہے، وہ فرش پر گر پڑتا ہے اور وہ بے ہوش ہوتا ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ شاید ایک ڈرامہ ہوگا، کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے، ذہان اس لیے یہ کر رہا ہے کہ میری شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو جائے۔ وہ اپنے صوفے پر بیٹھا ہوتا ہے آرام سے اور ذہان کو دیکھتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ ذہان اصل میں سچ میں یہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ذہان بے ہوش ہو گیا ہے تو وہ اچانک شور مچاتا ہے اور زکریا کو کہتا ہے کہ جلدی آؤ، ذہان بے ہوش ہو گیا ہے، اس کو اسپتال لے جاؤ، گاڑی باہر نکالو۔ سارا گارڈز یہاں پر آتا ہے، ذہان کو اٹھاتا ہے اور ذہان کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ذہان کو اٹھاتا ہے تو ذہان بے ہوش ہوتا ہے۔ زکریا اسے کہتے ہیں کہ بابا، ذہان سچ میں بے ہوش ہو گیا ہے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ اس کو فوراً اسپتال لے جانا چاہیے۔ تو اس کا باپ غصے میں کہتا ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جلدی اس کو پہنچاؤ اسپتال۔ وہ گارڈ سب لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ذہان کو اٹھاتے ہیں، گود میں ذہان اٹھاتا ہے اور اسپتال لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اورنگزیب ذہان کو بار بار کان ملانے کی کوشش کرتا ہے کہ ذہان کال اٹھاؤ، تمہاری شادی ہے، آج تمہارا نکاح ہے، سب لوگ آ گئے ہیں، ایلپ بھی آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے دلہن بن کر آپ کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ ایلپ اسے کہتی ہے کہ میں ذہان کو کال ملاتا ہوں، لیکن اورنگزیب اسے کہتا ہے کہ نہیں، آپ ایک دلہن ہو، آپ یہاں پر بیٹھے، میں ذہان کو کال ملانے کی کوشش کروں گا، ذہان کو کال کروں گا اور وہ اس کو کہتا ہوں کہ آپ جلدی آئے، آپ کا نکاح ہے۔ لیکن سلطان یوسف غصے میں آتا ہے اور وہ چندہ کو غصے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آپ سے پوچھے اور یہاں پر آئے تو آپ صرف اور صرف اسے کہیں گے کہ ذہان اسپتال میں نہیں ہے، ذہان امریکہ چلے گئے ہیں۔ اگر اس لڑکی کو پتہ چلا یا اس کے دوست کو یا کوئی اور کو پتہ چلا کہ ذہان اسپتال میں ہے تو وہ اسپتال آ جائیں گے، اور اگر ذہان ہوش میں آ گیا اور اس کو پتہ چلا کہ یہ لڑکی یہاں بھی آ گئی ہے میرے پاس تو وہ اس کے ساتھ وہاں پر نکاح کریں گے، کیونکہ وہ بہت ضدی ہے۔ تو اگر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ ذہان کہاں ہے تو وہ صرف اور صرف اس سے یہ کہیں گے کہ وہ امریکہ چلیں گے، اگر آپ نے یہ نہ بتایا تو میں آپ کو جان سے مار دوں گا۔ پھر سلطان یوسف غرور اور تکبر میں اسپتال کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے۔ چندہ بھی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کا دل جو ذہان کے لیے دھڑکتا رہتا ہے۔ وہ سلطان یوسف کو کہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، کیونکہ میری ذہان کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے، میں صرف اور صرف اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ اسپتال جانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اگر ذہان کو کچھ ہوا تو میری حالت بہت بری ہوگی، میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، صرف اور صرف آپ مجھے اسپتال لے جانے کی کوشش کرو۔ تو وہ اپنے پاس چندہ کو بھی اسپتال لے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر ایلپ دلہن بن کر کرسی پر بیٹھی ہوتی ہے، وہ بار بار کال ملانے کی کوشش کرتی ہے کہ ذہان اب کال اٹھائے، کیونکہ 5-6 گھنٹے ہو چکی ہے، ذہان نہ کال اٹھا رہی ہے اور نہ وہ ہماری فون بن رہی ہے، نہ کوئی اس کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہاں ہے۔
میں نے اورنگزیب کو بھی بتایا کہ آپ اس کو کال کرو، اس کو بلاؤ کہ ہمارے لوگ آ گئے ہیں، ہم اس کو شرمندہ ہو گئے ہیں کیونکہ 6 گھنٹے ہو چکے ہیں، اس نے بہت دیر کیا اور وہ ابھی تک نہیں آ گئے۔ اورنگزیب اسے کہتی ہے کہ سیحان کی کوئی دوست ہے جو آپ کے پاس اس کا نمبر ہو، میں اس کو کال کروں گا، یا اس کی کوئی فیملی ممبر جو آپ کے پاس اس کا نمبر ہو مجھے بتائے، میں اس کو کال کروں گا اور میں اس کو بتاؤں گا کہ ٹائم بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہے، تو آپ ایسا کرو کہ جلدی آؤ، لوگ یہاں پر آ چکے ہیں، بہت دیر ہو چکے ہیں۔ لیکن ایلف خاموش ہو کر نظریں جھکا کر کہتی ہے کہ مجھے کسی کا نمبر میرے پاس نہیں ہے۔ اورنگزیب پھر بھی اسے کہتی ہے کہ مجھے ایڈریس بتاؤ، مجھے اس کا ایڈریس بتاؤ، میں اس کے گھر پہنچ جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ آپ آ جائے، ایلف دلہن بن کر آپ کی انتظار کر رہی ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے اس کا گھر کا ایڈریس بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اورنگزیب اسے کہتی ہے کہ میں جاؤں گا، میں کس سے پوچھوں گا اس کا گھر کے بارے میں اور میں اس کو لے کر آؤں گا۔ وہ گھر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں پر سلطان یوسف اپنے بیٹے کو اپنے گارڈز کے ساتھ اور نرس کے ساتھ ایک چیئر میں بیٹھ کر اسپتال لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بے ہوش رہتا ہے۔ سیحان ایک بے ہوش حالت میں ایک صوبے پر اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، پڑے ہوتے ہیں اور وہ اسپتال لے جانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کا حالات بہت زیادہ نازک اور خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ مر کی کشمکش میں رہتے ہیں، وہ موت کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر سیحان بابا کے باپ اور زکریا چندہ ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ یہاں پر آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایلف یہاں پر بہت زیادہ خفا اور غمگین نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں زمین کی طرف ہوتی ہے، وہ خاموش رہتی ہے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میں رسوا ہوا ہوں کیونکہ میری سب دوست یہاں پر آ گئی ہے اور سب دوست یہاں پر کھڑی ہو رہی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ آپ کے سیحان تو نہیں آئے۔ پھر اورنگزیب کہتے ہیں کہ میں اب جاؤں گا، میں سیحان کا پتہ لگوا کر آ رہا ہوں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیحان کا گھر کہاں ہے، میں وہاں جاؤں گا اور اس سے پتہ کراؤں گا کہ سیحان کہاں ہے۔ جب وہ یہاں پر پہنچتا ہے، سیحان کے نوکر سے کہتا ہے کہ سیحان کہاں ہے، مجھے سیحان کے ساتھ کام ہے۔ تو وہ کہتے تھے سیحان تو گھر پر نہیں ہے۔ تو اورنگزیب اسے کہتے کہ سیحان کہاں ہے، مجھے بتائے، میرا کام ہے سیحان کے ساتھ۔ تو نوکر اسے کہتے کہ کیا کام ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ سیحان کا آج نکاح ہے، اس کا نکاح ایلف کے ساتھ ہے، ایلف اس کی انتظار میں بیٹھی ہے۔ ایلف کہتی ہے کہ آپ جائیں، میں یہاں پر آیا ہوں، سیحان کہاں ہے، میں سیحان کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ لیکن سیحان اسپتال میں پڑے ہوتے ہیں، سیحان کی حالت بہت نازک ہوتی ہے، ایک خطرناک موڑ کی طرف وہ لے جا رہے ہیں۔ نرس اس کی آنکھیں بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کاش وہ نظریں کھولے اور ہم سلطان یوسف کو اچھی خبر سنائے، کیونکہ سلطان یوسف ایک خطرناک آدمی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں اسپتال میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو نرس بہت زیادہ خفا اور کوشش کرنے کی تیاری کر رہے ہوتے کہ سیحان ہوش میں آ جائے۔ اسپتال میں چندہ بیٹھی ہوتی ہے ایک چیئر میں، وہ ایک خاموش ہوتی رہتی ہے، اس کی آنکھیں زمین کی طرف ہوتی ہے، وہ سیحان کے باپ کی طرف نہیں دیکھتے کیونکہ اس کا باپ پھر سے اسپتال میں اسے کہتی ہے
کہ اگر آپ نے کسی کو بھی بتایا کہ سیحان اسپتال میں ہے تو میں آپ کو جان سے مار دوں گا۔ اگر کسی کو پتہ لگ گیا کہ سیحان اسپتال میں ہے تو وہ لڑکی اس کے پاس یہاں آ جائیں گی، اور اگر سیحان کو پتہ لگ گیا کہ یہ لڑکی یہاں آ گئے تو وہ اسپتال میں اس کے ساتھ نکاح کریں گے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ سیحان بہت زیادہ ضدی ہے، وہ کسی کا بات نہیں مانتے، نہ میری بات مانتا ہے نہ آپ کی مانتا ہے، کسی کے بات وہ نہیں مانتا۔ تو آپ کو چاہیے کہ سیحان کو نہ بتائے، نہ کسی اور کو بتائے، گھر کی دیواروں سے بات باہر نہ جائے۔ وہ پھر زکریا کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کدھر ہے؟ پورا 4 گھنٹے ہو چکے کہ میرے بیٹا اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی علاج نہیں کروا رہا، اس کی دماغ خراب ہے، وہ بے ہوش پڑے ہوتے ہیں۔ لیکن زکریا اسے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اس کے پاس ہے، کمرے میں ہے، وہ سیحان کے علاج کے لیے پرزور کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کا باپ وہ نہیں مان رہا ہے۔ وہ اپنے ضد اور انا میں کہتا ہے کہ میں کسی ڈاکٹر کو نہیں چھوڑوں گا، اگر میرے بیٹے کو کچھ بھی ہوا تو میں کسی ڈاکٹر کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میرا ایک بیٹا ہے، میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے، میں اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میں صرف اور صرف اس لڑکی سے ہی اپنے بیٹا کو دور رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ لڑکی مکار ہے اور وہ لڑکی مجھے بالکل پسند نہیں۔ میں اس کی ہوٹل جو ہے میں اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں، جو بھی ہو جائے، لیکن وہ ہوٹل مجھے ہر حال میں چاہیے۔ پھر چندہ خاموش رہتی ہے، اس کے چہرے پر ایک خفگان اور نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کا باپ جو ایک خطرناک آدمی نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ زکریا سے بار بار کہتا ہے کہ ڈاکٹر مجھ سے ملوا دو۔ ڈاکٹر بھی اس سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ کسی کا لحاظ، کسی کا بات نہیں ماننے والا۔ وہ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ کیا ہوا میرے بیٹے کا، لیکن اس ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹا بہت خطرناک موڑ میں ہے، اس کو صرف اور صرف دعا کی ضرورت ہے، اس کو ہارٹ کا مسئلہ ہے۔ لیکن سلطان یوسف اپنے غرور میں کہتا ہے کہ اس کو ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ بہت ٹھیک تھا، وہ صبح سویرے بہت اچھے تھا، تو اب اس کو کیسے ہارٹ کا مسئلہ ہوا؟ اس کو میڈیکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر اورنگزیب یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایلیپ اسے کہتی ہے کہ آپ جائے، سیحان کے گھر جائے اور سیحان میرے پاس لے کر آئے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں، لیکن اورنگزیب اسے کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا، میں آپ کی یہ خواہش بھی پورا کر دوں گا۔ اورنگزیب گھر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ سیحان کے گھر پہنچتا ہے تو سیحان کے گھر کے گیٹ پر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے جو سیحان کے نوکر ہوتے ہیں۔ سیحان کے نوکر سے اورنگزیب کہتا ہے کہ بھائی سیحان کدھر ہے؟ سیحان کا آج نکاح ہے ایلیپ کے ساتھ۔ ایلیپ اس کے انتظار کر رہی ہوتی ہے، وہ صبح سے اس کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ آدھا دن گزر گیا لیکن سیحان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ سیحان اسپتال میں پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ سیحان اب تک آدھا دن ہو چکا ہے لیکن سیحان ہوش میں نہیں آیا ابھی تک۔ نرس بھی اس کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ سیحان کاش وہ ہوش میں آ جائے اور اس کا باپ کچھ نہ بولے، کیونکہ اس کا باپ اگر ہم کہیں کہ سیحان کے حالات خطرناک موڑ میں ہے تو اس کا باپ کہیں گے کہ بھائی اب میں آپ کو نہیں چھوڑنے والا۔ پھر دوستو سیحان کے باپ زکریا اور ڈاکٹر کے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سیحان کے باپ ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ کیا میرا بیٹا کب ہوش میں آئے گا؟ میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر میرا بیٹا ہوش میں نہیں آیا تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اورنگزیب اور ایلیپ
सिहान के घर आता है और उसके नौकर को कहता है कि सिहान कहाँ है, मैं सिहान के साथ मिलना चाहता हूँ। लेकिन उसका नौकर कहता है कि सिहान तो नहीं है, सिहान अमेरिका चले गए हैं, क्योंकि उसके बाप ने कहा था उस अपने नौकरों से कि अगर कोई भी यहाँ पर आया तो आप उसको बताएं कि सिहान अमेरिका चले गए हैं। अगर किसी ने भी बताया कि सिहान अस्पताल में है तो मैं उसको जान से मार दूंगा या उसको नौकरी से भी निकाल दूंगा और जान से भी मार दूंगा। लोग उससे डर रहे होते हैं, उसको झूठ बोलता रहता है कि सिहान अमेरिका चले गए हैं। औरंगज़ेब एलिफ को कहती है कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हम यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि सिहान आपको छोड़ के अमेरिका चले गए हैं। अब हमें ऐसा करना चाहिए कि हम घर चलना चाहिए। लेकिन एलिफ की दिल नहीं मान रही क्योंकि उसको पता था कि सिहान मुझसे मोहब्बत करता था, सिहान ने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, वो बुरे दिनों में हमारे साथ खड़े रहा। वो आवाज़ें लगा रही होती है कि सिहान बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर हूँ, प्लीज़ बाहर आ जाओ। लेकिन सिहान घर पर नहीं होते, उसकी दिल नहीं मान रही होती कि मैं यहाँ से जाऊँ। उसकी नौकर एलिफ को कहता है कि प्लीज़ आप यहाँ से जाए, अगर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और अगर हमारे साहब को पता चला कि यहाँ पर कोई आया और यहाँ से नहीं चल रहा तो हमारे जान को भी ख़तरा है और हमारे नौकरी को भी ख़तरा है, तो प्लीज़ आप यहाँ से जाए, हमारे नौकरी और हमारे जान को बचाए। तो औरंगज़ेब उसको वहाँ से जाने की कोशिश करता है। फिर सिहान अस्पताल में पड़ा रहता है, वो अभी तक होश में नहीं आया। तकरीबन उसकी एक आधा दिन हो चुका है लेकिन वो होश में नहीं आया। उसका बाप उसके लिए फिक्रमंद रहता है कि कब सिहान होश में आ जाएगा। वो जो बातें जो सिहान ने अपने बाप से कही थी घर पर कि मुझे वो लड़की पसंद है, आपको हर जगह पर दौलत का लालच है, हर जगह पर आप दौलत की लालच करते हैं, आप अपने बेटे को भी भेज रहे होते हैं पैसे के लिए, लेकिन मैं आप जैसा नहीं बनना चाहता, मैं आप जैसा कभी भी नहीं बन रहूँगा। एलिफ जो कि अपने घर में रहती है, खामोश रहती है, एक कमरे में पड़ी होती है, बैठी होती है, वो रो रही होती है अपने साथ, लेकिन उसको पता नहीं होती कि सिहान मुझे कैसे छोड़ जाएंगे और वो अमेरिका चले जाएंगे। उसके जहन में ये सोच रही होती है कि सिहान ने मुझे बुरे दिनों में नहीं छोड़ा तो अब वो मुझे कैसे छोड़ सकेंगे, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन उसके जहन में अजीब अजीब सवालात पैदा रहे होते हैं। सिहान अस्पताल में पड़ा होता है लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आया। उसका बाप डॉक्टरों पर जोर देता रहता है कि सिहान कब होश में आ जाएगा, आप ऐसा करो कि उसके लिए बड़े डॉक्टर को बुलाओ, आप पैसे और कुछ चीज़ों की भी टेंशन मत करो, हमारे पास ताकत है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मेरा एक अकलौता बेटा है, अगर इसको कुछ भी हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर नर्स पर भी जोर देता है कि आप यहाँ पर खड़े रहो, जब भी सिहान होश में आ जाएगा तो हमें फ़ौरन बताए। एलिफ अपने कमरे में पड़ी होती है, वो बैठी होती है, उसके जहन में अजीब अजीब सा ख्यालात आते हैं। वो कभी कहती है कि मैं औरंगज़ेब के साथ शादी करूँ, कभी कहती है कि मैं सिहान को इंतज़ार करूँगा क्योंकि सिहान पता नहीं कहाँ चले गए, वो कैसे मुझे छोड़ के अमेरिका चले जाएंगे, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बुरे दिनों में मेरी मदद की, मेरे साथ खड़े रहा, क्योंकि वो मेरे साथ मोहब्बत करती है, मैंने उसके लिए गोली भी खाई, तो मैं उसको कैसे छोड़ूंगी।
لیکن وہ ایک کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے، وہ روتی رہتی ہے کہ اچانک اس کے پاس اورنگزیب آتا ہے۔ اورنگزیب اسے کہتا ہے کہ ایلپ آپ ایسا کرو کہ آپ نے کچھ ناشتہ بھی نہیں کھایا آج تک، آپ ایک سوچ میں پڑی رہتی ہو، آپ ایسا کرو کہ آپ فریش ہو کر باہر آ جاؤ، میں آپ کو بتاؤں گا، میں سیحان کو ڈھونڈوں گا اور میں سیحان کو آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ لیکن ایلپ یہ بات سن کر بہت غصے میں آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر سیحان کو یہ جاننا ہے کہ ایلپ کو کوئی نہیں ملتا، صرف اور صرف میں ہوں، کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، اور میں اگر اس کو چھوڑ دو تو کوئی اور نہیں ہے کہ اس کے پاس آ جائے، اس کے پاس شادی کرے، اس کے ساتھ شادی کرے، تو میں آج یہ فیصلہ کرنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں اور میں اس کو چھوڑنے والی ہوں۔ لیکن اورنگزیب یہ بات سن کر بہت ابیدیدہ ہو جاتا ہے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت ایموشنل ہو، آپ یہ فیصلہ ایموشنلی میں کر رہی ہو، آپ جذباتی ہو، آپ ایسا کرو کہ جذبات میں کوئی بھی فیصلہ نہ کرو، آپ ایسا کرو کہ اگر میں آپ کو پسند کرتا تھا، اگر آپ بھی مجھے پسند کرتی تھی اور ہمارے شادی ہوتی تھی تو اس کا مزہ ایک الگ لیول کا تھا، آپ ایسا کرو کہ آپ ایک جذبات میں ہو، لیکن سیحان آپ کے پاس آ جائے گا۔ لیکن وہ نہیں مان رہی، وہ کہتی ہے کہ میں اپنے ہوش آواز میں یہ بات کہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، میں سیحان کا انتظار اب کچھ نہیں کروں گا کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا، وہ مجھ کو تیار کر کے لوگوں کے ساتھ مجھے شرمندہ کر کے، اب جب میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو وہ امریکہ چلے گئی۔ لیکن سیحان اسپتال میں پڑے رہتے ہیں، اس کا باپ اس کے لیے بہت فکر مند سا رہتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں پھر بھی یہ رہتا ہے کہ میں اگر سیحان ہوش میں آیا تو میں اس کا شادی اس لڑکی کے ساتھ نہیں کروں گا۔ لیکن اچانک سیحان ہوش میں آتا ہے، اس کی آنکھیں کھلتی ہے، جب اس کی آنکھیں کھلتی ہے تو اس کا نظر چندا اور اپنے باپ پر نظر اس کا پڑتے ہے۔ جب بھی اس کا نظر اپنے باپ اور چندا پر پڑتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں یہ کہا آپ لوگوں نے مجھے لے کر آئے، میری شادی ہے، آج میرا نکاح ہے ایلپ کے ساتھ، ایلپ میرا انتظار کر رہی ہے، مجھے ایلپ کے پاس جانا ہے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا آپ اسپتال میں ہیں، آپ بے ہوش تھے، آپ نے مجھے بہت زیادہ خفا کیا۔ لیکن سیحان اپنے بات برقرار رکھتے ہیں۔ سیحان پھر سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنا فون دو، میں 4 گھنٹے لیٹ ہو چکا ہوں، میری شادی ہے، آج میرا نکاح ہے، میں ایلپ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کا باپ کہتا ہے کہ آپ کی 2 دن ہو چکے ہیں کہ آپ اسپتال میں ہیں، بیٹا آپ ایسا بات نہ کرو، میں آپ کو امریکہ لے کر جاؤں گا، میں آپ کو وہاں پر لے کر جاؤں گا، آپ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو میں آپ کو گھر لے کر جاؤں گا۔ لیکن سیحان زور لگا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میری شادی ہے، میں ایلپ کے پاس جانا چاہتا ہوں، وہ میرا انتظار کر رہی ہے، میں اس کو دھوکہ نہیں دے سکتی کیونکہ وہ میرے ساتھ محبت کرتی ہے، میں بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں اس کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں صرف اور صرف شادی آپ کے ساتھ کروں گا۔ اور پھر زور لگا دیتے ہیں، جو چیزیں وہ کہتی کہ یہ مجھ سے دور کر دو کیونکہ میں اب ایسا ہی جاؤں گا ایلپ کے ساتھ، ایلپ کے پاس، اور ایلپ کو کہوں گا کہ میں اسپتال میں تھا، آپ مجھ سے ناراض مت ہو، میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کا باپ اس کو منع کر رہے ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں آپ کو گھر لے کر جاؤں گا، میں آپ کو وہاں پر لے جاؤں گا۔ لیکن
सिहान अपने ज़िद और अना में कहता है कि नहीं, मैं शादी करूँगा, सिर्फ और सिर्फ एलिफ के साथ करूँगा, ये चीज़ें मुझसे दूर कर दो, मैं एलिफ के पास जाना चाहता हूँ। डॉक्टर सुल्तान यूसुफ के पास आता है और सुल्तान यूसुफ को कहता है कि सुल्तान यूसुफ साहब, आपके बेटे की हालात बहुत ज़्यादा नाजुक है, वो एक ख़तरनाक मोड़ में है। आप ऐसा करो कि उसके साथ उसको वो जो कुछ मसला है वो आपको पता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, उसको कुछ मसला नहीं है, वो अगर आपसे इलाज नहीं करवा रहे, आपसे ही नहीं होगा तो मैं बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाऊंगा, मैं अपने बेटों को बड़े अस्पताल में ले जाऊंगा और उसका इलाज करूंगा, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ताकत भी है, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास सब कुछ है। मैं जो चाहूँगा मैं अपने बेटे को बचा सकूँगा, मैं बड़े डॉक्टर को लेकर आऊँगा और अपने बेटे को बचा सकूँगा, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। लेकिन डॉक्टर उसे कहते हैं कि सुल्तान यूसुफ साहब, पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा हर जगह नहीं चलता, क्योंकि पैसे से कुछ चीज़ें आप नहीं ख़रीद सकते। लेकिन वो अपने गुरूर और तकब्बुर में कहते हैं कि मैं सब कुछ ख़रीद सकूँगा, क्योंकि मेरे पास पैसा सब कुछ है, और जिसके पास पैसा हो उसके पास सब कुछ होता है। क्या दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सिहान जब होश में आ जाएगा और वो एलिफ के पास जाएगा तो क्या एलिफ ये बात मान जाएगी कि नहीं? या एलिफ ने औरंगज़ेब से कहा कि मैं आपके साथ शादी करूँगा, मैं सिहान को छोड़ दूँगा क्योंकि उसने मेरे साथ धोखा किया, मैं आपके साथ निकाह करूँगा और आज आपके साथ निकाह करूँगा। लेकिन औरंगज़ेब ने उसे कहा कि मैं आपके साथ निकाह नहीं करूँगा, आप इमोशनल हो, अब तो आप जज्बाती फैसला न करें। क्या दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आज अगर सिहान होश में आया तो क्या वो एलिफ के पास जाएगा, या वो होश में नहीं आएगा और एलिफ और औरंगज़ेब की शादी हो जाएगी? तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किए। शुक्रिया।